السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہر قسم کی تعریفیں، بڑھائیں، کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور انگنت درود و سلام ہوں سید القونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کا یا روزے کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی، پرہیزگاری، للہیت پیدا ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے اعمال بیان کیے جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جتنا اللہ کا قرب انسان حاصل کر لیتا ہے اس کے اندر اتنا ہی تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے جس چیز کا تذکرہ کیا ہے وہ نماز ہے۔ واسجد واقترب، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو نماز پڑھو۔ نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا عمل جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ انسان کا تعلق گہرا ہو جائے، اللہ کے ساتھ بھی تعلق گہرا ہو اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی تعلق گہرا ہو۔ جب یہ دو چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ تقوی حاصل کر لیتا ہے، تقوی کی طرف اس کا رجحان ہو جاتا ہے۔ پھر جس طرح وہ نیک عمل زیادہ کرتا جاتا ہے اسی قدر تقوی اور ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یعنی قرآن کی ابتدا میں ہی ان دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دو عمل ایمان کے بعد دو عمل تم کر لو تو تم متقی بن جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو پرہیزگار ہیں
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا ھدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور آگے متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کا تذکرہ کیا ہے اور دوسرا انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم ان اللہ سمیع علیم۔ ان کے مالوں کی زکوٰۃ لو، کیوں؟ اس کی وجہ سے ان کے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، ان کا تزکیہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ چیزیں انسان کو اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رکھتی ہیں، اور جتنا انسان اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رہتا ہے اسی قدر اس کے اندر تقوی آتا جاتا ہے، تقوی پیدا ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انفاق پہ بہت زیادہ زور دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجر عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یعنی وہ لوگ جو دن رات اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کو ان کا پورا اجر بھی ملے گا، اور ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا۔ کیونکہ متقین کی صفات بھی بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ یعنی جن کے اندر تقوی پایا جاتا ہے وہ عمل کرتے ہیں جن اعمال کی وجہ سے تقوی اور پرہیزگاری انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہی کامیاب ہیں۔ گویا کہ کامیابی کا راز بھی اسی بات میں ہے کہ انسان اللہ کی طرف راغب ہو، اور مال خرچ کرنے کی وجہ سے انسان کے دل سے جو بخل ہوتا ہے اور جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتا ہے۔ وَأَنفِقُوا خَيْرٌ لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہی فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اس خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے بخل کو ختم کر دے گا۔ یعنی انفاق کی وجہ سے بخل ختم ہوتا ہے، اور جہاں بخل نہیں ہوتا پھر تقوی وہاں ایسا ایسا گھر کر لیتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ مال اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ ترغیب دیتے ہیں کہ جو اللہ نے مال تمہیں دیا ہے تم وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، مال دے کے بھی آزماتا ہے اور مال چھین کے بھی آزماتا ہے کہ انسان کس حد تک اللہ کا شکر گزار رہتا ہے۔ اور جو اللہ کے شکر گزار رہتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ میرا رب ہی رزق کشادہ کرتا ہے اور میرا رب ہی رزق کو کم کرتا ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وما انفقتم، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بڑھا کے دیتا ہے۔
اور یہ چیزیں ایسی ہیں، یعنی انسان کی عقل تو یہ سمجھتی ہے کہ اگر مال چلا گیا تو مال میں زیادتی کیسے ہو سکتی ہے، وہ تو مال کم ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مثالیں دے کے یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ کے بندو، تم یہ یقین کرو کہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے تمہیں دیتا ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ناقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتے ہیں۔ یہ برکت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ ایسی موذی بیماریوں سے بچا لیتے ہیں کہ جو بیماریاں مال کو کھا جاتی ہیں، اور ایسے مقدمات سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں جن میں مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور ایسے حادثات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لیتا ہے۔ اور کبھی مال میں ظاہری طور پہ اضافہ ہوتا ہے، اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص کی مثال جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے ایسی ہے جیسا کہ ایک زمیندار جب فصل بوتا ہے تو ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے، اور جب وہ ایک دانہ ڈالتا ہے ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دانے کی مثال ہے جو ایک کسان زمین میں ڈالتا ہے اور ایک دانے میں سے 7 بالیاں اگتی ہیں، اور ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ ایک دانے سے کتنے واپس آئے؟ 700۔ یعنی دانہ ایک دیا، حاصل 700 ہوئے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا اللہ پہ توکل ہوتا ہے۔ جب اللہ پہ توکل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح خرچ کرنے میں اخلاص چاہیے، یعنی جب انسان خرچ کرے تو پھر نمود و نمائش جو ہے یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ابتغاء مرضات اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اس باغ کی طرح ہے جو کسی اونچی ٹیلے پہ باغ ہے، بارش نازل ہوتی ہے تو اس باغ کا پھل کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور اگر بارش نہ بھی ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کے پھل میں کمی نہیں آنے دیتی۔ تو اسی طرح اگر انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مال کو بڑھاتے ہیں، اس میں کمی نہیں آتی۔ اور صحابہ نے
عمل کر کے دکھایا، اور پھر عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ بھی ان کو دکھایا۔ یعنی انہوں نے اللہ کے راستے میں اگر مال خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں اتنا اضافہ کیا، وہ خود کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے آٹا نہیں تھا، پہننے کے لیے لباس نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا فضل کیا ہے کہ اب ہم کروڑوں کے مالک ہیں، اور جائیدادیں ہمارے پاس ہیں، رہنے کے لیے اپنے مکان ہیں، اور پہننے کے لیے کپڑے ہیں، کھانے کے لیے ہر قسم کی غذا وافر مقدار میں موجود ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، جب اللہ نے تمہیں دیا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ موت کا وقت آنے سے پہلے خرچ کر لو، وگرنہ جب موت آئے گی تو تمہارا سب کمایا ہوا یہیں پڑا رہ جائے گا، اور ابھی تمہاری میت اٹھائی نہیں جائے گی تو تمہارے مال کے تقسیم کے مشورے ہونے لگیں گے۔ تمہارے وارث وہ اپنا اپنا حساب لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ مجھے اس جائیداد میں سے اتنا ملنا ہے، مجھے اس جائیداد میں سے اتنا ملنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ اپنی صحت کی زندگی میں تو تم نے اللہ کے راستے میں کچھ نہیں دیا، جب موت کا وقت آیا تو اب تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی سی مہلت دے تاکہ میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کو راضی کر لوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وقت آ جاتا ہے پھر مہلت نہیں ملے گی۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں مال خرچ کر کے اپنا نام نیک لوگوں میں شمار کر لوں، یعنی میں بھی متقی اور پرہیزگار بن جاؤں۔ فاما من آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی کی توفیق بھی اسے ملتی ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، وگرنہ بڑے لوگ ایسے آئے جنہوں نے تمنا کی، اللہ سے بڑی بڑی دعائیں کی کہ یا اللہ مجھے بھی مال دے تاکہ میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں، لیکن جب مال آیا تو پھر انہوں نے بخل کیا، وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مثالیں بیان کی ہیں۔ سورہ کہف میں دو آدمیوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ فَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیارے نبی آپ ان لوگوں کو دو آدمیوں کی مثال بیان کریں، یعنی ایک وہ آدمی جس کو میں نے بڑا مال دیا اور ایک وہ آدمی جس کو میں نے تھوڑا مال دیا۔ اب جس کو اللہ نے زیادہ مال دیا وہ کیا کہتا ہے کہ یہ مال تو میرا حق تھا اور میں جب چاہوں اسے جہاں چاہوں خرچ کروں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، کہنے لگا کہ یہ مال کبھی ختم نہیں ہوگا، میرے پاس اتنا مال ہے
اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا ہے، یعنی بڑے بڑے متکبر ایسے آئے، بلکہ ہمارے اپنے زمانے میں ایسے لوگ دیکھنے میں آئے جن کو اللہ نے مال دیا تو اتنا دیا کہ ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ میرے پاس کتنا مال ہے، لیکن ان کے تکبر کی وجہ سے جب اللہ کی پکڑ آئی تو وہ ایک ایک پائی کو ترسنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک باغ والوں کا امتحان لیا، ان کا باپ نیک تھا اور وہ اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتا تھا۔ وہ اللہ کے راستے میں ایک حصہ خرچ کرتا، ایک حصہ اپنی زمین کے اخراجات کے لیے رکھتا اور ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے گزر اوقات کے لیے وہ مقرر کر لیتا۔ تو یہ بیٹے اپنے باپ کو یہ کرتے ہوئے دیکھتے، ان کے دل میں یہ تمنا آئی کہ ہمارے باپ نے کتنا مال مفت خوروں کو کھلا دیا ہے۔ جو بخیل ہوتے ہیں نا، وہ کمزور لوگوں کو، جو غریب ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ مفت خورے ہیں، حالانکہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو رزق دیا ہے وہ ان کی وجہ سے دیا ہے، لیکن اللہ نے تمہیں دیا ہے اور اب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بجائے تم جن پہ خرچ کرتے ہو ان کو تانا دیتے ہو، ان کے اوپر آوازیں کستے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی کہ باپ فوت ہو گیا، اب بیٹوں نے یہ خیال کیا کہ ہمارے باپ نے تو بڑی رقم جو ہے وہ ضائع کر دی، اگر یہ سارا مال ہمارے پاس ہوتا تو آج ہمارے پاس اتنا مال ہوتا کہ ہم شمار بھی نہ کر سکتے۔ اب جب باغ کا پھل پکا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب ایسا کریں، رات کو جا کے پھل توڑ لیں تاکہ کسی غریب کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم نے پھل توڑا ہے، نہ کوئی آئے نہ ہمیں کسی کو دینا پڑے، سارا مال اپنے پاس رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم یتخافتون اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد القادرین فلما رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون۔ اللہ تعالیٰ نے سارا واقعہ بیان کر کے جس کا اختصار یہ ہے، وہ رات کو مشورہ کر کے نکلے تاکہ رات جا کے ہم اپنے باغ کا پھل توڑ لیں، تاکہ غریبوں کو پتہ نہ چلے، نہ کوئی وہاں مسکین آئے، نہ ہمیں مسکین کو دینا پڑے۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدِ الْقَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادھر وہ یہ مشورہ لے کے چلے، آج سارا مال ہم نے اپنے گھر لے کے آنا ہے، اور ادھر ایک اللہ کا فیصلہ تھا،
اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا، تم کہتے ہو کہ یہ مال ہم لے کے آئیں گے، میرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ میں نے تمہیں ایک دانہ بھی نہیں دینا، میں نے ایک دانہ بھی نہیں دینا۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا ضَالُّونَ، یعنی وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں، وہاں باغ کا نام و نشان ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو تباہ و برباد کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آج اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین، مسکین کوئی نہیں آئے، نہ مسکین آئے نہ اسے دینا پڑے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے سے، مسکینوں کو دینے سے رب راضی ہوتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں ان پہ ان کا رب راضی ہوتا ہے، جب رب راضی ہوتا ہے تو وہ مال میں فراوانی کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح وہ سورہ کہف میں جن دو آدمیوں کا واقعہ ہے، وہ بھی ایک آدمی یہ کہنے لگا کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں خیال کرتا کہ یہ میرا مال ختم ہو، اور دوسرے کو کہنے لگا تجھے تیری نمازوں نے کیا دیا ہے، اور وہ کہنے لگا کہ اللہ کے بندے یہ شرکیہ باتیں نہ کرو، اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر مال و دولت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ مال کو اللہ کی دین سمجھتے ہیں، اور جو بدبخت ہوتے ہیں وہ مال کو اپنا ہنر سمجھتے ہیں۔ تو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال میں زیادتی کرتے ہیں، تقوی میں زیادتی پیدا ہوتی ہے، انسان متقی اور پرہیزگار بنتا ہے، اور مال کو خرچ نہ کر کے وہ بخیل ہوتا ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بخیل ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ واقرض اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیر واعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، میرے راستے میں خرچ کرنے والا انسان کبھی پریشان نہیں ہو سکتا، اس کو مال میں کبھی خسارہ نہیں ہو سکتا، اس کے مال میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين۔ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهما، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مال نہیں تھا اس وقت دعائیں کرتا کہ اے اللہ تو مال دے، اگر تو مال دے گا تو میں تیرے راستے میں خرچ کروں گا۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون، جب اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا، مال دیا، پھر بخل کیا۔ جب بخل کیا اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ 3 آدمیوں کا واقعہ، ایک کوڑی، گنجا اور نبینا۔ فرشتہ ایک کے پاس آیا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ مال دے کے بھی آزماتا ہے اور مال لے کے بھی آزماتا ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ میرا کوڑ ختم ہو جائے۔ ختم ہو گیا۔ مال کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس اونٹ ہوں۔ اونٹ مل گئے۔ پھر دوسرے کے پاس گیا، کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ میرا گنجا پن ختم ہو جائے۔ لوگ جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، گنجا گنجا کہتے ہیں، یہ کہنا ہے ہٹ جائے۔ تو
گنجا پن ختم ہو گیا، آپ کیا چاہتے ہو؟ میں یہ چاہتا ہوں میرے پاس گائے ہو، گائے کے ریوڑ ہو۔ گائے کے ریوڑ مل گئے۔ نبینے کے پاس گیا، کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں آنکھیں مل جائیں۔ اور کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس بکریوں کے ریوڑ ہوں۔ آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، بینائی واپس آ گئی، مال مل گیا، عرصہ گزرا، ہر ایک کے پاس بڑے بڑے ریوڑ ہو گئے۔ پھر وہی فرشتہ اللہ کی آزمائش بن کے گنجے کے پاس گیا، کوڑی کے پاس گیا، ہر ایک کے پاس جا کے اللہ کے نام کا سوال کیا، کہا کہ تو فقیر تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا ہے، اور آج میں فقیر ہوں، میں فقیر ہوں، میں تیرے پاس آیا ہوں تاکہ تو اللہ کے نام پہ مجھے دے، تاکہ میں اپنا سفر وہ مکمل کر سکوں، اپنا گزر اوقات بھی کر سکوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں پہلے فقیر تھا، ورثتو، میں تو وارث بنایا گیا ہوں، ورثتو هذا المال کابرن کابرن، باپ دادے سے مجھے یہ مال ملا ہے۔ اور اپنے اس معاشرے میں بھی دیکھ لو، آپ کو کتنے لوگ ایسے ملیں گے جو پہلے کچھ نہیں تھے، مال ملا تو پھر کہنے لگے یہ تو جدی پشتی مال ہے ہمارے پاس۔ اس نے بھی یہی کہا کہ میں تو جدی پشتی مالدار تھا۔ اس نے کہا اچھا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے اسی طرح کر دے جس طرح تو پہلے تھا۔ سب مال تال ختم ہو گیا۔ نبینے کے پاس گیا کہ تیرے پاس ایک ایسا وقت تھا، تو نبینا تھا، اللہ نے احسان کیا، تجھ کو آنکھیں دی، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا، تو لہذا میں مسکین ہوں، مسافر ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نام پہ تو مجھ کو اس مال سے کچھ دے تاکہ میں اپنا گزر کر سکوں۔ تو اس نے کہا واقعتاً جو تو نے کہا ہے اسی طرح تھا، میں نبینا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی دی، میں تنگ دستہ فقیر تھا، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، یہ بکریوں کے ریوڑ ہیں، جتنا تو اللہ کے نام کا لینا چاہتا ہے تو لے لے، میں تیرا ہاتھ نہیں روکوں گا، تیرا ہاتھ نہیں روکوں گا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے میں تو آزمائش بن کے آیا تھا، تو کامیاب ہوا، تیرے دو ساتھی وہ ناکام ہوئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ مثالیں بیان کی، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آدھا مال اللہ کے راستے میں دے دیا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، ان کی کتنی مثالیں ہیں کہ کس طرح اگر اللہ نے انہیں مال دیا تھا تو وہ کس طرح اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے رہے۔ اسی طرح یہ دینی طلباء پہ بھی وہ خرچ کرتے۔ رسول اللہ سے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ یہ فقیر لوگ تھے جو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مسجد نبوی میں قیام پذیر تھے۔ تو ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہے وہ تیسرے کو اپنے ساتھ لے جائے، یعنی وہ تیسرے کو کھلا دیا کرے، جس کے پاس 4 کا ہے وہ 5ویں کو ساتھ لے جائے۔ حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 آدمیوں کا کھانا اپنے ذمے لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کا کھانا اپنے ذمے لیا، اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ 80 آدمیوں کا کھانا انہوں نے اپنے ذمے لیا۔ روزانہ وہ اصحاب صفہ میں سے 80 طلباء کو کھانا کھلاتے تھے۔ اور اسی طرح اور صحابہ، یعنی سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حال یہ تھا
کہ ہر جمعے کو وہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اطعموا الطعام افشوا السلام اطعموا الطعام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ کھانا کھلاؤ، وہ ہر جمعے کو آپ نے پورے خاندان کا کھانا پکاتے ان کی دعوت کرتے اور پھر ہر ایک کو تحفہ بھی دیتے، بلکہ جو ان کے رشتہ دار نہیں آتے ان کو تحفے تحائف دیتے۔ یعنی صحابہ میں مال خرچ کرنا یہ بہت بڑی سعادت سمجھا جاتا تھا، اور مال خرچ کہاں کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے، ایک صدقہ جاریہ ہے اور دوسرا علم ہے جو کسی کو سکھا دیا ہو، اور تیسرا نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو اس لیے نیک کاموں میں، یتیموں کی کفالت میں، غریبوں کو کھانا کھلانے میں، روزے داروں کا روزہ افطار کروانے میں، بیوہ اور مسکینوں کی کفالت کرنے میں، اللہ کے راستے میں، یہ وہ مدیں ہیں جن میں تمہارے مال خرچ ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ مال اللہ کی دین ہے، اور اسے یہ سمجھنا کہ مال میرا ہے یہ اس کافر کی روش ہے جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ کہف میں کیا ہے، یا پھر قارون کی روش ہے جو یہ کہتا تھا کہ یہ مال تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ انجام اس کا بھی یہ ہوا کہ اس کا مال و دولت بھی تباہ ہوا، اور قارون کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے خزانوں سمیت زمین میں دنسا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔